السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام ہم لوگ کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، اگست کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور اس مہینے میں احتجاج کی کال پہلے ہی دی جا چکی ہے اور یہ کال پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہے۔ پی ٹی آئی کا یہ احتجاج لاہور سے شروع ہونا ہے، اسلام آباد پہنچنا ہے کہ جہاں پر صرف جلسے کی حد تک محدود نہیں ہونا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر تب تک موجود رہیں گے کہ جب تک مطالبات منظور نہیں کر لیے جاتے۔ دوسری جانب پاکستان عوامی تحریک نے پی ٹی آئی کے ساتھ ہی شامل ہونا تھا، یہی سب سمجھ رہے تھے، یہی سب کے ذہن میں تھا، لیکن لگ یوں رہا ہے کہ دونوں جماعتوں کے آپس میں معاملات طے نہیں ہو پا رہے، لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج 14 کو ہی ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ کل جو جنرل کونسل کا پاکستان عوامی تحریک نے اجلاس بلایا ہے اس میں احتجاج کی کال دی جائے اور احتجاج کا اعلان ہو جس میں تاریخ 12 اگست ہو۔ بہرحال موجودہ سیاسی صورتحال پہ بات کرنے کے لیے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور ایک اہم دن اور اہم ملاقاتیں آج کی تاریخ میں آپ کی ہوئی ہیں، اور یقیناً مہینہ تو اہم ہے ہی اگست کا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان عوامی تحریک دونوں کا ہی کہنا ہے کہ ہماری منزل اسلام آباد ہے اور وہاں پر جیسے کہ خان صاحب نے کہا کہ T20 نہیں ٹیسٹ میچ ہونا ہے۔ آپ کو کیا ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کچھ ہونا ہے یہ ہو جائے گا اور یہ وقت گزر جائے گا۔ بولے بادشاہ نواز شریف صاحب، پتہ میرا تو یہ سوچ ہے کہ نواز شریف خود حکومت نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں کوئی آئے اور مجھے گھر بھیج دے۔ کیا ان کی پرفارمنس ہے ایک سال کی؟ آپ مجھے بتائیں۔ 10 عمر میں اور اقبال سے لوگ اس میں بیٹھے ہیں جو آخری عشرے میں بیٹھتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے وزیر، ملک مر رہا ہے۔ آپ کس قسم کی حکومتوں کی بات کریں؟ ہو سکتا ہے ملک کے لیے دعائیں کرنے کے لیے گئے ہوں۔ خدا ہمارا نہیں ہے، ان کا زیادہ ہے۔ وہاں اوروں نے بھی تو دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ نجات دلا۔ آپ نے کیا دعائیں کی؟ آپ نے بھی عمرہ کیا۔ میں نے تو اسلام، پاکستان، غریب عوام، میں تو نہ حکمرانی کا اتنا کوئی خواہش مند ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا بیسٹ رول یہ رول ہے، اور سیاست میری خوشی ہے، خواہش ہے، اور مجھے اچھی لگتی ہے۔ تو اللہ جس حال میں رکھا ہے میں اس کا مشکور ہوں۔ باقی انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ملک کا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان سے بات چیت ہو سکتی ہے، طالبان ہم سے اچھے ہیں۔ وہ طالبان آپ سے اچھے ہیں؟ آپ تو وعدہ کر کے مکرتے ہیں، آپ پہ کون اعتبار کرتا ہے؟ اب خود کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہم سے بات کریں، گارنٹی بھی دیتے ہیں۔ اب یہ گرنٹروں پہ آ گئے ہیں، ان کی گارنٹی دینے والا بھی کوئی نہیں۔ لیکن شیخ صاحب سیاسی جماعت سعودی عرب سے لے کے GHQ تک ان کا گارنٹی دینے والا بھی کوئی نہیں، کیونکہ جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں۔ لیکن شیخ صاحب سیاسی جماعت ہے، اگر وہ مذاکرات کی بات نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ سیاست میں ایک وقت ہوتا ہے، سیاست میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں: وقت، جگہ کا انتخاب، اور دشمن کی طاقت کا اندازہ۔ ساری قوم ان کے مخالف ہو چکی ہے۔ یہ چند 5، یہ نواز شریف کی عادت ہے ایسے کونی مار رکھتا ہے اشارہ کر کے بولنے والے، یہ کونی مار قسم کے 2 4 5 وزیر ہیں، 8-10 دن تک یہ بھی تھک جائیں گے۔ شیخ صاحب معذرت کے ساتھ آپ نے کہا کہ عوام تنگ آ چکی ہے، یہی عوام اب سے کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، یہ لاہور میں افتتاح ہوا ہے ایک برج کا، اور اس کے بعد جب لوگوں کی رائے لی گئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ لاہور کو پیرس بنا دیا۔ دیکھیں یہ مغل بادشاہ ہے نا، چیکو سلواکیہ کی سڑکیں، بوڈا پاس کی سڑکیں، پنگ یونگ کی سڑکیں، جرمن کی سڑکیں، لوگوں کے پاس زندہ رہنے کی، ہمیں نہ بنائیں سڑکیں جی، ہمارے پنڈی میں نہ بنائیں سر، لوگوں کو جینے کا حق دیں، بجلی دیں، روزگار دیں۔ سارا خاندان برسر روزگار کر لیا ہے، اور غریب کو کیا دیا؟ ٹھینگا انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے بتائیں آ کے کہ ہم نے یہ غریب کو دیا ہے؟ ایسی کمپنی کی مشہوری کے لیے اشتہار دے رہے ہیں روز، کچھ نہیں ہے ان کی پرفارمنس۔ دے ہیو ٹو لیو۔ ٹھیک ہے، غریب پس رہا ہے، خاص طور پہ بھی آپ بھی آئے ہوں گے، آپ پہلے 220 روپے دیتے ہوں گے اسلام آباد سے لاہور، ایک طرف کا ٹول ٹیکس اب آپ نے 440 روپے دیے ہوں گے۔ 440، ہاں 440 یا 490 اس قسم کا دیا، 440 دیا۔ ٹول ٹیکس جو ہے وہ اس سے ہٹ کر میں سمجھتا ہوں بڑے سیریس مسائل ہو گئے ہیں اس ملک میں۔ لیکن شیخ صاحب اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ 14 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ہم اسلام آباد جائیں گے، لیکن پھر دوسری طرف کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ بات چیت ہو جائے، ہمیں بھی اسلام آباد کی طرف نہ جانا پڑے، ہمیں بھی وہ تمام انتظامات کوئی نہیں چاہ رہا کہ نہ دیکھیں۔ اب جو کرے گا شیر کرے گا، یا چیف جسٹس یا عدلیہ کرے گی یا فوج کرے گی۔ 245 انہوں نے لگایا ہے، میں ممکن ہے دیکھ رہا ہوں، یہ میرا سیاسی گیس ہے، ہنچ ہے، کوئی خبر نہیں ہے کہ سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لے لیں 245 کے خلاف۔ تمام حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، اور ہم فوج سے لڑنا نہیں چاہتے۔ اور یہ بھی میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں،
ہم فوج کو نہیں بلا رہے، انہوں نے بلایا. اگر حالات خراب ہوئے ہم فوج کو انوالو نہیں کر رہے. فوج سکن ہو سکتی ہے، فوج سکن ہو سکتی ہے، انونشن وہ معاملات جو ہے انٹروین کر سکتی ہے فوج. یہ میں آج پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں، 1 سال میں نے کبھی نہیں کہا، اور میں نہایت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں فوج کسی قیمت پہ گولی نہیں چلائے گی. لاکھوں لوگ جب اسلام آباد پہنچیں گے، اور ضروری نہیں اسلام آباد پہنچیں گے، لاہور ہوں گے، کراچی ہوں گے، کیا کرے گی یہ حکومت؟ ان کے پاس ہے کیا؟ پولیس ڈیمورلائز، استعفے دے کے چھٹیاں لے کے جا رہی ہے. پنجاب کی پولیس کو اتنا انہوں نے امیج تباہ کر دیا، میرے منہ سے کوئی اور بات نکلنے لگی تھی، ان کا ستیہ ناش کر دیا. یہ فیڈ کر رہے ہیں جی، میں تو پارٹی سے اٹھ کے چلا گیا تھا، پیچھے جو کیا رانا ثناء اللہ نے کیا ہے، ہمیں فیڈ کر رہے ہیں لوگ. اس لاہور میں جو کچھ ہوا ہے، 100 آدمیوں کو گولی لگی ہے، 14 15 16 لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کی جان نہیں چھٹے گی. مسعود محمود میں کہہ رہا ہوں، لوگ میری بات کو مذاق نہ سمجھیں، لاہور سے پیدا ہوگا. شیخ صاحب 2 باتیں آپ نے کہی. آپ نے کہا کہ فوج سکن کرے گی، بڑی کرے گی نہیں، کر سکتی ہے، انٹروینشن ہو سکتی ہے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ 1999 کی فلم دوبارہ چلنے والی ہے؟ چل سکتی ہے، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے. میں ڈیموکریٹ ہوں، میں عمران خان کے ساتھ ہوں، اس کی پارٹی میں پھر لوگ، میں اندر کی بات کو چھپا نہیں سکتا، میرا پرابلم یہ ہے. اور یہ جب نواز شریف مجھے کب بات کیا کرتا تھا، میں کہتا تھا یار مجھے نا میاں صاحب بتائیں. یہی بات میں خان صاحب کو کہتا ہوں کہ میرے اندر بات نہیں رہ سکتی. میں راول پنڈی میں رہتا ہوں، اور اگر طاہر القادری صاحب پنڈی کی طرف سے آئے، ہم شایان شان استقبال کریں گے، میں عمران خان کے ساتھ ہوں گا. لیکن اگر ان کا روٹ راول پنڈی ہوا تو ہم بھرپور طریقے سے راول پنڈی کو دلہن کی طرح سجائیں گے، اصل تقریب بتائیں گے آزادی کی کیا ہوتی ہے. ان کی طرح نہیں سرکاری ٹٹو جو ہے، سرکاری ٹٹو تقریبات کر رہے ہیں. اور میں نے فوج کو کہا تھا کہ آپ نہ آئیں، 13 کی شام کو فلیگ سرمنی نہیں ہو سکتی. آئی ایم گریٹفل اینڈ تھینکفل ٹو دی آرمی کہ فلیگ سرمنی نہیں ہو رہی 13 کی رات کو. اور فوج نے آپ کی بات مانی ہے، فوج آپ کی بات مانتی ہے، آپ کی بات سنتی ہے. انہوں نے مجھے چیک کیا کہ یہ آپ نے کس قانون کا حوالہ دیا ہے. میں نے ان کو قانون بتایا، انہوں نے کہا پھر اس کو کرتے ہیں. میں نے کہا جیک برانچ کو کہو چیک کرے. جیک برانچ نے چیک کیا، میں درست تھا. انہوں نے پھر ان کو کہا جی یہ تو الٹے باس بریلی کو ہو گئے. وہ بندہ جس سے آپ استعفیٰ مانگنا چاہتے ہیں وہ تو کہتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتی، میں پرچہ کراؤں گا آپ پارا تھانے میں، اور جو سلوٹ مارے گا اس پہ کراؤں گا. پھر یہ پروگرام چینج کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، میں قانون پہ تھا، سچائی پہ تھا، حقیقت پہ تھا. فوج مانتی ہے یا نہیں مانتی، میرے صحت پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کوئی پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں اس ملک میں. شیخ صاحب فوج اگر سکن کرے گی، کر سکتی ہے، مجبور ہو جائے. دیکھیں آپ مجبور ہے. میرے منہ میں جملہ نہیں ڈال سکتے. دیکھیں پلیز آپ نے کہا کر سکتی پلیز، ہے. میں 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں، آپ میرے منہ میں جملہ نہیں ڈال سکتے. ہو سکتا ہے، ہو سکتی ہے. دیکھیں ہو اگر سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے. دعا اور دغا میں، وفا اور جفا میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے. آپ اوپر لگا دیں گے میرا کباڑا ہو جائے گا اور آپ کا شو ہٹ ہو جائے گا. سو فوج سکن کر سکتی ہے، انٹروین ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب، کر سکتی ہے، انٹرونشن بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد آج میں کہتا ہوں ہو سکتی ہے. اتنا بڑا، اگر ہم یہ کچھ لمحے کے لیے ہم یہ مان لیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر آگے یہ ہو جانے کے بعد آگے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی میں نے کہا کہ 5 تاریخ سے لے کے 12 تاریخ تک 7 دن ہے ہمیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. فوج نواز شریف کو سمجھائے گی کہ مذاکرات کر کے ان کو کامیاب کرے. اس اسمبلی کو ماننے کے لیے اگر عمران خان نے استعفیٰ ٹینڈر کیا، میں اس کے ساتھ کروں گا. میری عمران خان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا ہاں خان اگر آپ جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ ٹینڈر کروں گا. لیکن یہ آخری سٹیج ہوگی، ممکن ہے ان کے استعفے لینے پڑ جائیں، یہ خود استعفے دے دیں. یہ بات جو ہے میں نے خان صاحب سے بھی کہی ہے، طاہر القادری صاحب سے بھی کی ہے کہ دیکھیں دس از اے فائنل راؤنڈ. یا یہ جو میٹرو بس کی قبر کھودی ہے انہوں نے، اس کے اندر یا نواز شریف کی سیاست دفن ہو جائے گی یا ہماری ہو جائے گی. ڈی چوک کو میٹرو چوک بنا دیا. دیکھیں ابھی 14 اگست میں بڑے دن ہیں، لوگ ابھی سے اگلے نقشے کھینچ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں ویٹ اینڈ سی. امپورٹنٹ ڈیز جو ہیں وہ پرسوں سے، سوار کے دن سے شروع ہو اچھا جائیں. شیخ صاحب، اگر فوج سکن کر سکتی ہے، ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے تو اس کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ فوج ہی اقتدار سنبھال لے؟ میرا نہیں خیال. میں سمجھتا ہوں فوج اس ملک کی جو اس وقت کا کمانڈر ہے، ہی از اے کمپیٹنٹ، ہی از آنیسٹ، ہی از اے ڈیڈیکیٹڈ اینڈ ٹرانسپیرنٹ. بائی بلڈ وہ آرمی کا شہداء کا خون ہے، وہ پیچھے رہ کے اپنا رول ادا کرے گی. فوج اقتدار نہیں سنبھالے گی؟ میرا نہیں خیال کہ تو وہ پھر سامنے. اقتدار کس کے پاس ہوگا؟
اللہ کے بڑے بندے ہیں، انہی کے پاس رہے گا، انہی خاندان کے پاس، یہی 17 لوگ برسر روزگار رہیں گے اور ساری قوم دھکے کھائے گی۔ تو پھر اگر فوج ساکن کرتی ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا پھر؟ اگر انہی کے پاس رہے گا، آپ نے کہا کہ پھر کس کے پاس؟ ان کے پاس نہیں، میں کہہ رہا، یہ گھر جائیں گے، کوئی اور خاندان آ جائے گا؟ خاندان نہیں آئے گا۔ دیکھیں ابھی مجھے اگلا چیپٹر، ابھی آپ 14 تک رہیں ہیں جی، شہر ابھی آباد نہیں ہوا تو آپ نے پہلے ڈیرے ڈال لیں۔ ابھی ادھر تبلیغی جماعت کا میں نے بسترا رکھا ہوا ہے مولانا وہاب صاحب کا، میں ادھر جا کے لیٹوں گا، سگار ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اصل لوگ تکلیف ان کو ہوگی جن کو خوف ہوگا کہ موبائل کی بیٹری نہ ڈاؤن ہو جائے۔ سو اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے یہ جس چیز کو مذاق سمجھ رہے تھے، جو چیخے قسم کے 4 آدمیوں کو بچانے کے لیے انہوں نے 400 اسمبلی کے ممبروں کو بھینٹ چڑھا دی۔ نہیں، وہ 4 کے بعد 35، کل بات جو ہے وہ 35، کوئی 35-36 نہیں ہے، ایک نقطہ ایجنڈا ہے۔ جو 35 کی بات کرے گا وہ لوگوں سے دھوکہ دہی کرے گا۔ There is always time in politics. Time is the most important factor in politics. اور میرا گھسا پٹا جملہ کہ ایکسپریس ٹرین never waits the passengers, you have to reach right time. ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ صاحب، آپ نے یہ فوج کی بڑی اہم بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ فوج ساکن کرے۔ اب تو میں کوئی نے انٹروین کر سکتی ہے۔ میں نے صحیح جملہ استعمال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ فوج ساکن کرے اور ہو سکتا ہے کہ فوج انٹروین کرے۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس پر ہم مزید بات پولیس تو ختم ہو گئی ہے، پولیس پہ تو نہ اعتبار کر رہا ہے۔ اسلام آباد کے بیوروکریٹس اور اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن چھٹیوں پہ جا رہی ہے، پنجاب کی پولیس کے آفیسر چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، امریکہ کے دوروں پہ جا رہے ہیں، تو پھر مار دھاڑ کے لیے وہاں کون ہوگا جی؟ فوج ہم پہ تو نہیں گولی چلائے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم تو ان کی بندوقوں میں پھول ڈالیں گے اس کا گلاب کا، گلے ملیں گے ان سے، عربی کس کریں گے ان سے، ہمارا ان سے کیا لڑکا ہے جن، اور وہ چوروں کے چوکیدار نہیں ہو سکتے۔ The thing is they have to decide before 12 کہ نواز شریف مستعفی ہوں اور اس ملک میں نئے الیکشن کی ڈیٹ دی جائے۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، آپ سے ہماری گفتگو جائے گی۔ ناظرین، اس موقع پر ہمیں لینی ہے بریک، اور بریک کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو شیخ صاحب سے، جو ابھی شیخ صاحب نے بات کہی کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے، اس پہ مزید بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ طاہر القادری صاحب، عمران خان، گول کاز ایک ہے تو اکٹھے کیوں نہیں ہو پا رہے؟ طاہر القادری صاحب کو بھی اور عمران خان کو بھی آپ کے لیے نو اینڈ نیور کی گیم ہے۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام ہم لوگ، اور آج کے پروگرام میں ہماری یہ خصوصی گفتگو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد صاحب، اور وقفے پہ جاتے ہوئے بلکہ وقفے سے پہلے شیخ صاحب نے 2 اہم خبریں ہم تک پہنچائیں، اور ان دونوں کے ساتھ ہی شیخ صاحب کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے، سب سے پہلے یہ ہو سکتا ہے کہ فوج انٹروین کرے، اور اس کے علاوہ جو دوسری ممکنہ صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ سپریم کورٹ سو موٹو از خود نوٹس لے۔ شیخ صاحب، از خود نوٹس آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ ہو سکتا ہے کہ لے لے، سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا، آپ نے اس کا بھی ریفرنس دیا ابھی کچھ دیر پہلے، تب از خود نوٹس نہیں ہوا، اس موقع پر از خود نوٹس ہو جائے گا؟ دیکھیں اب اس کا ریئیکشن ہونے جا رہا ہے۔ پنجاب کی پولیس کو تحریک منہاج القرآن والے دیکھنا نہیں چاہتے، ان کی آنکھوں میں خون ہے، رائٹ، اور ابھی تک اس کا کوئی پرچہ نہیں دیا گیا، ابھی تک اس کا کوئی ملزم نہیں ٹھہرایا گیا، اور ایک پولیٹیکل موو ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، چودھری ساتھ ہیں، چودھری برادران ہیں، عوامی مسلم لیگ ہے، اور کل طاہر القادری صاحب اپنے پروگرام کو اناؤنس کر رہے ہیں، میری ان سے میٹنگ ہوئی ہے ابھی، اور وہ جو بھی پروگرام کریں گے میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ نے رکنا ہے راولپنڈی میں تو حاضر ہیں ہم، اگر رک کر جانا ہے، اگر آپ کا کوئی اور روٹ ہے تو کوئی نہیں، ورنہ ہم حاضر ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سیاست میں اب لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی سیاست فائنل ہونے جا رہی ہے، یا نواز شریف طاقتور ہونے جا رہا ہے یا نواز شریف گھر جا رہا ہے۔ گھر جانے کے بہت چانسز ہیں، یہ میں 1 سال سے تھیوری بیچ رہا ہوں، آج لوگوں کو سمجھ آئی ہے۔ اب آپ کی تھیوری 7 دن پر آ گئی ہے، آج سمجھ آئی ہے۔ میں کہتا ہوں دیکھیں، لوگ کہہ رہے ہیں جی طاہر القادری صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان، دیکھیں ان کا مقصد ایک ہے، آگے آئیں پیچھے آئیں، زور کی نماز کو آئیں عصر کو آئیں، عمران خان شام کو پہنچے 14 کو، وہ عصر کو پہنچ جائے، ٹھیک ہے جی، وہ عشاء کو پہنچ جائے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا اس تحریک سے پہلے فیصلہ ہونے جا رہا ہے، فوج انٹروین کرنے جا رہی ہے تاکہ بہت بڑا غدر نہ ہو، اور اگر غدر ہونے کے بعد انٹروین کرتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور اگر اس
عوام کے سمندر کے آگے آ کے وہ ایک درمیانی راستہ تلاش کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی خربوزے نے کٹنا ہے، چھری اوپر ہو نیچے ہو پہلے ہو بعد میں ہو، 14 اگست سے پہلے آئے بعد میں آئے۔ شیخ صاحب آپ جتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں، لگ تو یوں ہی رہا ہے کہ آزادی مارچ نہیں ہوگا، اس سے پہلے ہی معاملات سیٹل ہو جائیں گے۔ سیٹل ہونے کی نہیں میں دیکھ رہا۔ دیکھیں نواز شریف بھی ضد کے موڈ میں ہے، اس کا جو ہے وہ پارٹی کی صورتحال دیکھو، اقبال احسن کی میں بات کہہ چکا ہوں، اس کی کوئی بات سن نہیں رہا، دستگیر کے معاملات عجیب ہیں، نثار کے باقی ایک دو بندے چھوڑ دیے ہیں کہ آپ ٹی وی کوریج کے لیے آپ کرتے رہو، وہ زیادہ کیس خراب کر رہے ہیں۔ دیکھیں کسی کی حکومت کی بڑی بدنصیبی ہوتی ہے کہ ان کے سپوکس پرسن ایسے لوگ ہوں، کیا کہوں اب، اللہ سے ڈر لگتا ہے، ایسے ہوں جو کام خراب کر رہے ہوں، ان میں فراست نہ ہو، فہم نہ ہو، تدبر نہ ہو، یہ بھی کہہ دیں تدبر نہ ہو، اور وہ کیس کو خراب کرنے جا رہے ہیں۔ اور وہ کیس اتنا خراب ہو سکتا ہے کہ میں نے کل ایک چینل میں کہا ہے کہ بعض لوگوں کو ابھی سے ECL میں لوگ ڈالیں جو LNG میں انوالو ہیں، جو گدانی میں انوالو ہیں، جنہوں نے بغیر آڈٹ کے پیمنٹیں لی ہیں اور جتنی پوسٹنگیں کی ہیں انہوں نے، تمام لوگوں کو ECL میں ڈالا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ میں ہماری ریٹیں ابھی تک لگی نہیں۔ تمام نااہل لوگوں کو نواز شریف صاحب نے اپوائنٹ کیا ہے۔ مجھے خوشی ہوگی ایک آدمی کا نام لے کے دیں ٹی وی پہ آ کے، بیت المال کا لے دیں، کوئی زرعی بینک کا دے دیں، PIA کا دے دیں، کسی ایک آدمی کا نام دے دیں، بینکاری کا دے دیں، نجکاری کا دے دیں، بے نظیر اسکیم کا دے دیں، سب 2 نمبر کے لوگ۔ لیکن شیخ صاحب گزشتہ جو اس سے پہلے دور حکومت تھا اس میں بھی بڑی اس طرح کی اپوائنٹمنٹس اور تبادلے، سر وہ ریٹیلر تھے، وہ 10 کروڑ روپیہ کیش گروپ تھا، یہ ہول سیلر ہیں، ڈی فریزر میں لگاتے ہیں، ملائی بھی کھاتے ہیں اور حصہ بھی ڈالتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں سعودی عرب کی اتنی بڑی ہائی ڈیلیگیشن بیٹھی ہے، اس کے سامنے یہ 2.5 آدمی بیٹھے ہیں، ڈار صاحب، میاں صاحب اور ان کے فرزندادہ کیس وہ بھی ہے، 2.5 آدمی، کسی کو بیچ میں نہیں بتایا۔ لوگوں کو کہہ رہے ہیں جی سعودی عرب نے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سعودی عرب نے عقل کی بات سمجھائی ہوگی کہ فوج سے بنا کے رکھو اور سیاسی معاملات کو سیاست سے ہینڈل کرو۔ شیخ صاحب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ایزی لوڈ کہتے تھے کہ یہ ایزی لوڈ لوگ ہیں، PMLN بھی اسی طریقے سے؟ میرا نہیں خیال، یہ لمبا کام ہے، یہ لمبا کام ہے۔ دیکھیں وہ پیپلز پارٹی والے اب بتا رہے ہیں جو بائیڈن سے جی وہ بڑا کیا خاک پروٹوکول ہوا ہے، ایک افطاری تھی ایک پاکستانی نے دی، وہ سینیٹر ہے جو بائیڈن رہا ہے، وہاں رمضان میں وہ ہوتا ہے ہارمنی، کیا کہ یہودی مسلمان عیسائی انٹرفیتھ ہارمنی، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں۔ وہ ایک پاکستانی نے کی تھی، اسے تیز آدمی ہے، اس نے کہا یہ بھی وہاں پہنچ گیا اور بڑی خبر ریلیز کرا دی، جی بڑی خاک بات ہوئی جی، یہ فارغ ہیں، یہ لوگ فارغ ہیں۔ اور پاکستان کی فوج نے جس طرح ہینڈل کیا ہے سیاسی صورتحال کو، انٹرنیشنلی ان کا امیج بہت بڑا ہے، امریکن میں بڑا ہے، سعودیز میں بڑا ہے، اور سارے عالم اسلام کے جو حالات ہیں اس میں فوج کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ شیخ صاحب عمرے کے لیے جانے سے پہلے نواز شریف صاحب آرمی چیف سے ان کی ملاقات ہوئی GHQ میں، راحیل شریف صاحب موجود تھے، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ چودھری نثار تھے، خواجہ آصف تھے، اسحاق ڈار تھے، طارق فاطمی صاحب تھے، سرتاج عزیز تھے۔ تو سرتاج عزیز اور طارق فاطمی، ان دونوں کا وہاں GHQ میں کیا کام؟ ایسے ہی سر، کیا ان کی حیثیت ہے، کیا پدی کا شوربہ۔ نظامی صاحب دنیا سے چلے گئے، خدا ان کی مغفرت فرمائے، منت ترلا کر کے اس کو فارن منسٹری لائی ہے۔ فاطمی ان کا کلیریکل سٹاف ہے، اس کی بیوی کو MNA رکھا ہے۔ سر جو نواز شریف نے اصل کام دکھانا ہو اس میں کوئی دوسرا آدمی شامل نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھے قوم، کوئی دوسرا آدمی شامل نہیں ہوتا۔ یہ ہے فوٹو سیشن، دیکھیں نا جتنی ملاقاتیں راحیل شریف صاحب سے نواز شریف صاحب نے کی ہے، آپ کسی آرمی چیف کے دیکھ لیں، اس کی ملاقاتیں نہ، وہ اسٹریٹ فارورڈ سا فوجی آدمی ہے، وہ تو سیدھی بات کرتا ہے کہ بھئی سیاست آپس میں آپ ٹھیک کریں، ہمیں نہ ملوث کریں۔ لیکن اگر حالات خراب ہو گئے تو پاک فوج کوئی صرف گارڈ آف آنر پیش کرنے والی فوج تو نہیں ہے نا، یہ فوج ہے، دنیا کی ایک بہت بڑی فوج ہے، 4 5 نمبر کی فوج ہے، پھر اس نے سکن ہونا ہے۔ شیخ صاحب آپ کو لگتا ہے فوج ہو سکتا ہے کہ سکن کرے، اور ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ بھی از خود نوٹس لے؟ اگر سپریم کورٹ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو تو کیا وہ خود سے یہ فیصلہ ہے ان کا، یا ان کو کہیں سے کہا گیا ہے کہ، یا کہا جائے گا کہ آپ اس کا از خود نوٹس لیں؟ اس پر ابھی میں کچھ بات نہیں کروں گا، میرے پاس فائنل رپورٹس نہیں ہیں، اڑتی خبریں ہیں نا، اس کو بھی چھاننی میں سے گزارنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیشہ
خبریں جو ہوتی ہیں یہ ڈینٹر پینٹر ڈرائیور خانساموں ان کے پاس ہوتی تھوڑی ہیں. سی ہمیں بھی بتا دیں, ہم فلٹر اپنا استعمال کریں گے, کچھ ہم بھی فلٹر میں کریں گے. آپ کو یہ میں نے بات کہہ دی ہے کہ 5 سے 12 تاریخ اہم ہے اور 14 اگست کو ان کے آنے پہ یہ فیصلہ کن جنگ ہوگی اور اس میں کوئی ایک پارٹی اگر 14 اگست سے پہلے فیصلہ ہو جاتا ہے اور آپ کے کہنے کے مطابق معاملات سیٹل ہو جائیں گے, تو اگر خان میں صاحب نے نہیں کہا سیٹل ہو جائیں گے, پلیز ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا کا لفظ آپ میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو گھر جانا ہے. اگر یہ تیار ہو جاتے ہیں, کوئی گرنٹر ہے. معاملات کی سیٹلمنٹ تو یہی ہے نا شیخ صاحب, کہ پرامن طریقے سے جو مطالبات ہیں جس پر پاکستان تحریک انصاف کا اصرار ہے کہ ہماری یہی ڈیمانڈ ہے, اس سے نیچے اور کوئی بات نہیں ہوگی, وہ بات مان لی جاتی ہے اور حکومت دیکھیں اب عمران خان کے لیے بھی چوائس نہیں ہے. میں اس کی پارٹی کی بات نہیں کرتا, اس نے کہا میں سینے پہ خود گولی کھا لوں گا اور ان کو جانے. دیکھو لمبے چوڑے مطالبے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں, لیکن پھر طاہر القادری صاحب کا کیا ہوگا؟ کیا وہ 14 اگست سے پہلے روانہ ہوں گے؟ اطلاع تو یہی ہے کہ 12 اگست کو ان کی روانگی ہے, وہ پہلے اسلام آباد پہنچیں گے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں نا انتظار کریں کل گو, مجھے پتا بھی ہے لیکن میں شیئر نہیں کروں گا. آپ شیر بنے اور شیئر کر دیں. شیر جو بنے ہوئے ہیں وہ سالے کریانے کی دکان میں گھس گئے ہیں, آٹا چینی کھانے والے سرکس کے شیر, بے دم کے اور بغیر دانتوں کے شیر, یہ سرکس میں کودنے والے پھلانگنے والے. ان کی سرکس ٹی وی ایک کا کیمرہ ہے, ٹی وی کی سکرین ہے, سو انہی کو شیر رہنے دیں. ہم قلم دعات ہی ٹھیک ہے, ہماری علم کی طاقت ہی ٹھیک ہے, عقل کی طاقت ٹھیک ہے جس سے وہ آ رہی ہے شیر, اسی لیے وہ جنگلے میں گزارتا ہے اکثر ٹائم. شیخ صاحب طاہر القادری صاحب پہلے روانہ اگر ہوتے ہیں تو وہ اپنے مطالبات, کیونکہ ان کا مطالبہ مڈ ٹرم نہیں ہے, خان صاحب صرف مڈ ٹرم کی بات کریں ہیں. طاہر القادری صاحب کا کہنا ہے کہ اور بہت سے معاملات ہیں, نظام کو تبدیل کرنا ہے, کیونکہ نظام کو اگر تبدیل نہیں کریں گے یہی معاملات چلتے رہیں گے. عوام یہ دونوں اچھی پوزیشنیں ہیں, اس پہ بھی آ جاؤ تو ٹھیک ہے, اس پہ نہ آؤ تو یہ مولا بخش بھی ہے. سو اس پہ آ جاؤ تو ٹھیک ہے فبیا, اس پہ نہ ہو تو یہ مولا بخش ہے, آپ جانے اور مولا بخش جانے, اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ 3 سال میں نکلے گا, وہ 2 سال کا نکلے گا, وہ 1 سال کا نکلے گا. یہ ٹائم بتائے گا اور طاقت کا اندازہ بتائے گا. یعنی کہ اگر فوج ساکن کرے تو 3 سال کے لیے پھر انتخابات نہیں ہوں گے. دیکھیں یہ بات تو دونوں کہہ رہے ہیں نا کہ انتخاب نئی اصلاحات پہ ہونے چاہیے, پھر اس کو ٹائم تو لگتا ہے نا. کتنا ٹائم؟ بھئی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. 1 سال 3 سال یہ مجھے نہیں پتا ابھی. اب پہلے حصے تک رہیں 14 اگست تک. میں اتنا بھولا نہیں جتنا آپ نے سمجھا ہوا ہے جی. یہی آپ ٹکر چلانا شروع کر دیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تحریک کی سب سے بڑی تحریک ہے. میں 77 کی تحریکوں میں بھی شامل تھا, میں پاکستان کی موسٹلی تحریکوں میں شامل تھا. اس تحریک کے میں تیور جو ہے اس کی آنکھوں میں خون دیکھتا ہوں, اور اس آنکھوں کے خون کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے, حکمرانوں کے پاس نہیں ہے. وقت سے پہلے سمجھ جائیں تو بہتر ہے, ورنہ شاید یہ وقت بھی وہ ضائع کر دیں. ٹھیک ہے شیخ صاحب, ہمیں لینی ہے ایک اور بریک, اور بریک پہ جاتے ہوئے ناظرین اب تک کی جو گفتگو ہوئی اس میں شیخ صاحب نے جو اہم اطلاع ہمیں دی ہے, جو پریڈکشن کی ہے, وہ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 14 اگست سے پہلے ہی فوج انٹروین کرے, اور ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ از خود نوٹس لے اور حکومت فارغ ہو جائے. اس پہ مزید بات ہوگی ایک بریک کے بعد. طاہر القادری صاحب, عمران خان, گول کاز ایک ہے تو اکٹھے کیوں نہیں ہو پا رہے؟ طاہر القادری صاحب کو بھی اور عمران خان کو بھی. آپ کے لیے نو اینڈ نیور کی گیم ہے. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام ہم لوگ, اور آج کے پروگرام میں ہماری یہ اہم گفتگو جاری ہے شیخ رشید احمد صاحب سے. شیخ صاحب, وقفے پہ جاتے ہوئے ہم نے بات کی طاہر القادری صاحب, عمران خان صاحب کی بھی. یہ بتائیے آپ کی نظر میں انقلاب کیا ہے, آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں؟ میں تو اجتناب آدمی ہوں. یہ طاہر القادری صاحب, میرا وقت میرے ساتھ بات کریں آپ. لیکن انقلاب, میرا پرابلم یہ ہے کہ پہلے عمران خان ٹائم لے لیتے تھے سارا تحریک انصاف, اب طاہر القادری صاحب کا. لیکن شیخ صاحب یہ بڑا اہم دیکھیں, سوال ہے. میرا انقلاب یہ ہے کہ چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں, خاندانوں, جاگیرداروں اور چور صنعتکاروں سے, ٹیکس چوروں سے اس قوم کی جان چھوٹے. میں عام آدمی کی ترقی چاہتا ہوں. میں ٹپکتی ہوئی چھتوں کا لیڈر ہوں. میں ان بیٹیوں کا لیڈر ہوں جن کے بال سفید ہو گئے ہیں اور ان کی زندگی میں کوئی سہارا نہیں بن رہا. میں ان لوگوں کا لیڈر ہوں جو بیچارے MBA اور MSc کی ڈگریاں لے کے دھکے کھا رہے ہیں. اس خاندان کی سیاست کا میں خاتمہ چاہتا ہوں. میں خاتمہ چاہتا ہوں
اس دولت کے سہارے اور فنڈنگ کے سہارے اور دولت کی جمہوریت جو ہے جس سے عام آدمی کو کوئی فیض نہیں ملا. اور اس کا فیصلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں میں عمران خان کا اتحادی ہوں اور اس کے ساتھ نکلوں گا. جو میری انتخابات سے کیا انقلاب آ سکتا ہے؟ آ تو نہیں سکتا، لیکن آج کے دور میں اگر آپ وہ ایک سسٹم لائیں جس میں کہ وہ لوگ جو کہ اس ملک کو لوٹنے والوں میں شامل ہیں. دیکھیں میں نے ابھی آپ سے کہا یہ اندر ہوں گے LNG کے کیس میں، یہ جو مرضی کر لے. شاید خاقان عباسی بڑا اپنے آپ کو نیک پارسا سمجھتا ہے. یہ 747 کی سیل میں بھی اس کا مسئلہ تھا، شوکت عزیز نے اس کو بچایا. ایک آدمی امریکہ میں پکڑا گیا، اس نے کہا میں ان کا فرنٹ مین ہوں، اس نے مجھے خط لکھا ہے کہ آپ نے یہ کہا LNG کا. میں نے اس کو خط بھیجا یونائٹڈ لنکس کا، میں نے کہا یہ دیکھو یہ $11 کی بات. وہ اس نے مجھے خط لکھا ہے کہ آپ ٹی وی پہ گئے یہ گڈانی کے پروجیکٹ اور یہ جو قاسم پورٹ پہ انہوں نے بغیر PC 1 2 3 4 کے افتتاح کیا اور یہ نندی پور کا جنازہ اور یہ میٹرو بس کیا دیا جی انہوں نے. بتائیں مجھے ان کے کیا مسئلے ہیں. اور جب میں نے یہ کہا کہ یہ جو لائن لے کے جا رہے ہیں آپ کوہالہ سے روات اور دوسرا، جب میں نے نواز شریف لاہور پریس کانفرنس کی اس نے پھر کینسل کیا وہ یہ آرڈر. سر یہ اربوں کے کیس ہو رہے ہیں، کیا بنا تربیلا 4 کا؟ کیوں کینسل کیے انہوں نے؟ اور یہ G4 G3 جو سارے کہہ رہے ہیں ان سب نے بانٹی ہے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر کے. قوم کو یہ بے وقوف سمجھ رہے ہیں. اسمبلی کے اندر ان کی آواز، ڈرے ہوئے ہیں لوگ نیب سے. ہر وہ پیپلز پارٹی کا آدمی جو نیب کے کیس سے ڈرا ہوا ہے وہ اس کا دل کے اندر اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے. دونوں سب کو بتا دیا زونگ تم لے لو، یہ تم لے لو، یہ تم لے لو. چاروں کو راضی کر لیا اور کہا جی ہم نے بڑا شفاف کام کیا، کمپٹیشن کرایا نہیں. چاروں پارٹیاں پاکستان کی ہیں، پاکستان سے ان کر کے ہمیں ٹھکائی کریں گی اور قوم کو سارا گریما بینک وہ جو ہے جو برلن سے لے جا کے اپنی کونسلر لگائی ہے وہاں پہ چین میں، اور جو انہوں نے معذرت کے ساتھ قطر میں لگا رہے ہیں، یہ سب ٹرائل ہوں گے. قطر میں ایمبیسڈر یہ منی لانڈرنگ کے لوگ ہیں. یہ لندن میں آپ کی منی لانڈرنگ کرتے تھے خاندان، یہ وہی خاندان ہے جو شوکت عزیز کے ساتھ بھی اٹیچ تھا. اگر حکومت جو ہے وہ گرا دی جاتی ہے، حکومت فارغ ہو جاتی ہے، تو آپ ان لوگوں کو جو ان تمام فیصلوں کے لیے ذمہ دار ہیں ان کو کیا سزا دیں گے؟ جو قانون دے گا. ظاہر ہے میں وہ تو نہیں کہوں گا کہ درختوں پہ لٹکا دیں گے، کھمبوں پہ 7 دن تک. بابا یہ بڑے لوگ کہہ سکتے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ قانون کے شکنجے میں لایا جائے اور ایک قرار واقعی اگر شیخ رشید بھی اس میں ملوث ہے تو اس کو بھی ٹرائل کیا جائے. اور یہ لوگ دیکھیں نا، یہ کیوں قطر میں ایمبیسڈر آپ نے لائے؟ اس لیے کہ وہاں مال کا سرچشمہ ہے کہ آپ ڈیل کرنے جا رہے ہیں LNG کی. ہم 18 کروڑ مارکیٹ ہے. لوگ سمجھیں ان کی حکومت نہیں، ہم ان کی مارکیٹ ہیں. ان کا چوزا کھانے والے، ان کی چینی کھانے والے، ان کا دودھ پینے والے. اتنی بڑی مارکیٹ اور سارا یہ پیسے باہر لے جاتے ہیں. ہمیں بتا رہے ہیں سٹاک ایکسچینج بڑی چڑھ گئی. یہ منشا شنشا کو ECL میں ڈالنا چاہیے سب کو. یہ کیا بیچتے ہیں؟ ہمارے پیسوں سے ہماری بینک لیے ہوئے، اور باقی بڑے لوگ جو پیسے لیتے ہیں ان کے قرضے معاف ہو جاتے ہیں. قرضہ ہم نے دینا ہے جی. قوم تحقیق کرے کہ قطر میں ایمبیسڈر کس نے لگایا اور کیوں آیا ہے. قوم تحقیق کرے کہ گرائما چین میں جو کونسلر بھیجا برلن سے، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے. ٹرکی کے کیا مسئلے ہیں؟ بیسک مسئلے یہ ہیں. یہ ذہنی طور پر ان کو پتا ہے کہ ہمارا ٹائم نہیں ہے اور میڈیا سٹرونگ ہے، میڈیا ایکسپوز کرے گا، لوگ نکلیں گے. یہ بھاگنے کے موڈ میں ہیں یہاں سے. اچھا شیخ صاحب، طاہر القادری صاحب، عمران خان، ان دونوں کی جماعتوں کا اگر گول کاز ایک ہے تو اکٹھے کیوں نہیں ہو پا رہے؟ اتنی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. دیکھو یہ دونوں کی ذمہ داری ہے، دونوں کی ذمہ داری ہے کہ قوم کو مایوس نہ کریں. میری سائیڈ عمران خان کی سائیڈ ہے. میری پوری کوشش ہے. عمران خان کی حد تک میں مطمئن ہوں. ظاہر ایک پارٹی ہے، لوگ الیکشن ڈیموکریٹک پروسیس کے آئے ہیں، ان کی مختلف سوچ ہے. طاہر القادری صاحب کا ایک فل کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے. طاہر القادری صاحب کے مقابلے میں عمران خان صاحب جس معاملے پر ان کا اپنا ارادہ نہ ہو تو وہ کور کمیٹی پہ ڈال کے راہ فرار اختیار کرتے ہیں کہ یہ کور کمیٹی کا فیصلہ. دیکھیں اگر میں عمران خان کے بارے میں یہ رائے رکھتا نا آپ کو صاف بتا دیتا. عمران خان سادہ آدمی ہے، اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے. اس کے مسائل ہیں. وہ جمہوریت میں اتنا آگے جا رہا ہے جو کہ میں کہتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے وہ کتابی جمہوریت نہیں ہے، عملی جمہوریت ہے. دنیا میں ہر ملک کی اپنی جمہوریت ہے. فرانس کی اپنی ہے، سعودی عرب کی اپنی ہے، قطر کویت کی اپنی ہے، برٹش کی اپنی ہے، امریکن کی اپنی ہے. دیکھیں نا امریکن میں بھی 5 حکومتیں ہیں. دی ہل ہے، پینٹاگون ہے، CIA ہے، امریکہ ہے، کانگریس ہے، پریزیڈنٹ ہے. لیکن یقیناً مجھے امید ہے کہ دونوں لیڈر قوم کو مایوس نہیں کریں گے. اور نتیجہ شیخ صاحب ملاقاتیں ہوئیں، ابھی پچھلی جمعرات کو بھی خان صاحب کی ملاقات ہوئی ڈاکٹر صاحب سے، خفیہ ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے بعد بھی بہت سے معاملات طے ہوئے، کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، کوئی بات نہیں بنی.
پھر مزید ملاقاتیں، آپس میں رابطے، میسیجز ایکسچینج ہوتے رہے کہ جی اکٹھے چلتے ہیں، ایسا کر لیں ویسا کر لیں، نام تبدیل کر لیں، آزادی مارچ کی جگہ کوئی اور نام دے دیتے ہیں، دونوں ہی اس پر ایگری بھی کر گئے. دیکھیں بعض میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تک بات پہنچ گئی. بعض معاملات مجھے پتہ ہے میں اس میں آپ کو شیئر نہیں کر سکتا، میری ذمہ داری ہے. میرے لیے طاہر القادری بھی قابل احترام ہے، ڈاکٹر طاہر القادری بھی قابل احترام ہے، اور عمران خان بھی. میرا کام جوڑنا ہے، توڑنا نہیں. تو میں کہنے والا ہوں کہ آپ میں تو کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا بھی سارا، میں تو دیکھیں اگر عمران خان تک ہوتا تو میں ایم کیو ایم کو 90 پہ بھی جا کے لندن چلا جاتا شام کی فلائٹ سے. نہیں شیخ صاحب، اور میں ایک بات دونوں کو سمجھا رہا ہوں، آپ کے لیے نو اینڈ نیور کی گیم ہے، طاہر القادری صاحب کو بھی اور عمران خان کو بھی. اگر آج آپ وکٹری سٹینڈ پر گئے تو قوم آپ کو سرخرو کرے گی، اور اگر آج آپ نے قوم کو مایوس کیا تو یہ قوم بھی پھر کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہوگی، اسے جو بھی لوٹ لے گا. شیخ صاحب آپ ان دونوں کو ایک اب تک کیوں نہیں کر پائے؟ آپ نے اتنی کوششیں کی ہیں، اتنی ملاقاتیں آپ نے کی ہیں، صرف بیچ میں جب آپ عمرے کے لیے گئے یہ ایک وقفہ ہے، اس کے علاوہ تو آپ کی مسلسل کوشش رہی ہے کہ ایک ہو جائیں، اور آپ نے یہ کہا بھی بار بار کہ جی ایک ہو جائیں گے، ایک ہو گئے ہیں. میرے نزدیک اب بھی ایک ہی ہیں. مجھے پوری امید ہے کہ یہ ایک دوسرے مقصد عظیم ہونا چاہیے. میں نے طاہر القادری صاحب کو بھی کہا کہ پیڑ گننے کی بات نہیں ہے، فروٹس کی بات ہے، غریب کو فروٹس ملے. اگر آپ اتنی بڑی تحریک لانچ کرنا جا رہے ہیں اور اس کا رزلٹ بھی ٹین فش نکلا، پھر تو قوم آ گئی مردہ ہے، آ گئی قوم بے حس بے جان. کوئی جان ہی نہیں ہے. بجلی کا بل کا آ جائے تو پھر وہ کہتے ہیں بچوں کی فیس کیسے دینی ہے. لیکن نا جس قوم کی بے حسی اور کا عالم یہ ہو کہ وہ اس تحریک پہ آس لگائے بیٹھی ہے، تو پھر ان دونوں لیگوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں نے ایک کون نہیں ہونے دیا. میں تو ابھی بھی پر امید ہوں، آپ کے انٹرویو پہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ ایک ہوں گے. راستے جدا ہو سکتے ہیں، آنا دونوں نے فیصلہ آباد کے گھنٹہ گھر میں، ایک عصر کے وقت آ جائے، ایک مغرب کے وقت آ جائے. میں نے آپ کو کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ نکلوں گا اگر طاہر القادری صاحب پنڈی میں آئے، پھر میں ان کا استقبال. آپ لاہور سے جوائن کریں گے خان صاحب کو یا پنڈی میں ان کا انتظار کریں گے؟ دیکھیں ابھی تو میں 12 تاریخ تک حالات کا بھی انتظار کروں گا کہ حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں آپ شیخ صاحب. آپ پروگرام کے آغاز سے لے کے اب تک بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 7 دن 5 تاریخ سے 12 دیکھیں میں تیار ہوں 14 کا ہی ہوگا. قوم میری بات پہ توجہ نہ دے. ایک میرے ذہن میں کیوں نہ توجہ دیں شیخ صاحب؟ آپ نے کوئی 10 مرتبہ اب تک یہ کہا ہے ہماری اب تک کی گفتگو میں کہ 5 تاریخ سے 12 تاریخ یہ دن بڑے اہم ہیں. اس لیے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ فوج انٹروین کرے. نہیں اس دن میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا اگر حالات خراب ہوئے. دیکھیں آپ غلط کر رہے ہیں، آپ میرے لیے مسئلے پیدا کر رہے ہیں. میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں، آپ اپنے پروگرام کو ہٹ کرنے کے لیے مجھے ہٹ کر رہے ہیں. نہیں میں نے کہا کہ اگر 14 اگست کو حالات بہت خراب ہو گئے، 20 تک 26 تک آپ لگا لیں، 14 کے 26 تک ایک ڈیٹ رکھ لیں. اگر اتنے حالات خراب ہو گئے کہ فوج 10 کور جو ہے تماشا دیکھتی رہے گی. جی اس کی ٹریننگ کیا ہے؟ اس کی ٹریننگ ہے سیلاب، زلزلہ، حادثات. آپ کی ہدایت کے مطابق 14 تک کا ہی سوچ رہا ہوں. ابھی آپ نے مجھے بار بار آج یہ کہا ہے 14 تک کا سوچیں، آگے کی بات نہ کریں. مجھے 14 سے 26 پہ لے گئے ہیں. دیکھیں نا 14 کو تو 5 سے 12 8-10 دن تو بیٹھیں گے ہی نا جی. لیکن وہ لوگ کون ہیں جو اقتدار سنبھالیں گے اگر نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہو جائے؟ سر یہاں اقتدار سنبھالنے والوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے. یہ اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ 3 دفعہ یہ میں مقدر کی لکیر تو نواز شریف کی چینج نہیں کر سکا نا. 3 دفعہ نواز شریف اور 6 دفعہ شہباز شریف. ہم نے غریب کے بیٹے کو ٹرائی نہیں کیا کبھی. ہم سمجھتے ہیں بڑے لوگ، بڑے محلوں والے، بڑی گاڑیوں والے، بڑے فیکٹریوں والے، بڑے عبوری سیٹ اپ میں آپ کو کوئی رول ہوگا؟ مجھے نہیں پتا. میرا رول پاکستان میں اہم ہے. جب تک خواہش ہے کہ آپ کو کوئی خواہش نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری پاکستان میں وہ نہیں ہو جو کہوں خادم حسین خادم پاکستان 100 بندوں مار جائے اور کہے مجھے پتہ ہی نہیں. چنگا خادم ہے تو تجھے مسجد کا خادم تو نہیں لگایا وہ صفیں ٹھیک کرنے والا. تم کہتے ہو میں پنجاب کا خادم ہوں، یہاں 100 بندے مار دیے. اس سے زیادہ تو جو مسجد کا خادم ہوتا ہے صفیں ٹھیک کرنے والا اس کو پتا ہوتا ہے. شیخ صاحب پرویز مشرف صاحب تو واپس نہیں آ رہے کہیں؟ دیکھیں وہ ثانوی حیثیت ہو گئی ہے الٹیمیٹلی. کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ریٹائرڈ کچھ ایسے سابقہ لوگ جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں ان پاکستان میں ریٹائر ہونے والا دوبارہ حاضر سروس نہیں ہو سکتا. یہ بادشاہ ملک ہے. یہ تو سر یہ حاضر سروسوں کے ساتھ ہوتا ہے، ریٹائر والوں کے ساتھ ہمدردیاں ہوتی ہیں. نہیں یہ تو ایک بالکل ہی مختلف اور ایک پہلی مرتبہ ایسا ہونے جا رہا ہے. وہ نواز شریف صاحب نے ٹائم ضائع کیا، وہ ضدی آدمی ہے، اب بھی ضد پہ کام رہ گیا. اور میں وہ تقریر قوم کو کہتا ہوں سنیں جو قومی اسمبلی میں نے ان کی موجودگی میں کی. میں نے کہا آپ مجھے روکیں گے تو پھر یہاں بول کوئی نہیں سکے گا پرائم منسٹر صاحب، اور آپ خود گریں گے اپنے وزن اپنی سوچ سے. پرابلم یہ ہے نہ مطالعہ ہے، نہ وی این ہے، نہ کریڈیبلٹی ہے، نہ ایکسپیرینس ہے.
ایک خاندان کا قبضہ ہے اور قوم اس سے متاثر ہے. میرے پاس تو کوئی 1.25 لاکھ داتا درباری تعویذ نہیں ہے. میرے پاس ایک ہی تعویذ ہے کہ غریب کے بیٹے کا رول جو ہوگا وہ پاکستان میں انقلاب لائے گا. شیخ صاحب ایک آخری سوال. آپ نے پروگرام میں کہا کہ فوج انٹروین ہو سکتا ہے کہ کرے، تو ہو سکتا ہے پہ زیادہ زور ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ نظام تبدیل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس حد تک تو یہ چور بازاری کا جو الیکشن شیڈیول ہے اور الیکشن کے معاملات ہیں جس میں آر او کا رول ہے، جس میں پیسے کا رول ہے، جس میں 2 نمبر کے لوگ آ جاتے ہیں، اس میں تو تبدیلی لازمن آئے گی. پھر یہ تو لازمن آئے گی. لازمن آئے گی. ٹھیک. شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام میں وقت دیا. ناظرین آج کے پروگرام میں شیخ رشید احمد صاحب سے ہماری انتہائی اہم گفتگو ہوئی اور اہم اطلاعات ہم تک پہنچی. شیخ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فوج انٹروین کرے اور یہ فوج کی انٹروینشن تب ہوگی کہ اگر حالات خراب ہوئے. اور یہ بھی شیخ صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آرٹیکل 245 پر سپریم کورٹ از خود نوٹس لے. اور آخر میں شیخ صاحب نے ایک اور اہم بات کی جس پر میں یہ کہوں گا کہ اٹس آل اباؤٹ ریڈنگ بٹوین دا لائنز، کہ ہو سکتا ہے کہ نظام بھی تبدیل ہو. مجھے علی ممتاز کو پروگرام ہم لوگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.